کبھی آپ نے ایک ہنستی مسکراتی عورت کو رات کے اندھیرے میں چپ کے روتے دیکھا ہے؟ جو دن بھر سب کے لیے مسکراہٹیں بانٹتی ہے، سب کو خوش رکھتی ہے، خود کے لیے آنکھوں میں نمی چھپائے رکھتی ہے، جو ماں، بیٹی، بہن، بیوی کے روپ میں سب کو سنبھالتی ہے مگر خود کو کہیں کھو دیتی ہے۔ عورت جب اپنے جذبات دبا لیتی ہے، اپنے خوابوں کو مار دیتی ہے اور ہر رشتہ نبھانے کی کوشش میں اپنی ذات تک کو بھول جاتی ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ایک خاموش بیماری کا شکار ہو جاتی ہے جس کا نام ہے ڈپریشن۔ آج ہم جانیں گے کہ عورتیں کیوں ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اور وہ 8 کون سے ایسے پاورفل طریقے ہیں جو عورت کو اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. So moving to the point number 1. خود کو اہمیت دینا سیکھیں۔ عورت جب خود کو اہمیت دیتی ہے نا تو ہی دوسرے اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب عورت خود کو غیر اہم سمجھنے لگتی ہے نا تو آہستہ آہستہ اپنی خود اعتمادی کھو بیٹھتی ہے۔ معاشرے نے اسے یہی سکھایا ہے، ہماری سوسائٹی میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ عورت کو صرف دوسروں کے لیے جینا ہے، ان کے لیے سوچنا ہے، ان کی ضروریات کو اپنی ترجیحات بنائے، مگر جب وہ ایسا کرتی ہے تو وہ اپنی ذات کو فراموش کر دیتی ہے۔ اس کی خوشیاں، خواب، احساسات سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ ایک ماں صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، گھر کے کاموں کے لیے ہمیشہ خود کو بزی رکھتی ہے، مگر اس نے خود کیا پہنا ہے، کیا کھایا ہے، کیا اسے کوئی تھکن تو نہیں ہوئی، یہ سوال خود سے وہ کبھی بھی نہیں کرتی۔ یہی لاپرواہی اسے خاموشی سے توڑ دیتی ہے۔ تو اسی لیے خود کو وقت دینا، اپنی پسند کی چیزوں میں دلچسپی لینا، روز کم از کم 1 گھنٹہ صرف اپنے لیے نکالنا، یہ سب نہ صرف آپ کی ذہنی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ زندگی کو جینے کے قابل بھی بناتے ہیں۔ جب عورت خود کو اہم سمجھے گی تو ہی دنیا بھی اسے اہم سمجھے گی۔ اگر آپ خود کو امپورٹنس نہیں دیں گی تو دنیا بھی آپ کو غیر اہم ہی سمجھے گی۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، بولنا سیکھیں، خاموشی سے باہر آئیں۔ خاموش رہنا عورت کے وقار کو بڑھاتا ہے، لیکن اگر وہ اندر سے اسٹرانگ ہو، ہر چیز کو آبزرو کرنے کے بعد ریسپونڈ کرنا سیکھے۔ لیکن عورت کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ خاموشی ہی اس کی خوبصورتی ہے، زبان بند رکھنا ہی اس کا وقار ہے، لیکن یہ وقار کس طرح سے بنتا ہے یہ نہیں بتایا جاتا، مگر یہی خاموشی بعض اوقات اس کے دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ وہ ہر بات دل میں رکھ کر چلتی ہے، ہر درد چھپاتی ہے، ہر آنسو پی لیتی ہے۔ یہ دباؤ اندر ہی اندر اسے ڈپریشن کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگے تو اسے پی جانے کے بجائے مناسب انداز میں اظہار کریں، بتائیں۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو مسلسل اذیت دے رہا ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو اس پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اس سے بات کریں، بات کر کے اس کا سلوشن نکالیں۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنا کمزوری نہیں بلکہ یہ آپ کی ذہنی صحت کا تحفظ ہے۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کو سسرال میں یا شوہر کی کسی بات کی کسی بات کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو اس پر کھل کر مگر احترام سے بات کریں، دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ خود سے بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ یاد رکھیں، دباؤ جتنا اندر رہے گا اتنا ہی خطرناک ہوگا۔ یہاں پہ بنا رہی ہوں میں بیسن کی کڑی، اور یہ کڑی بنا رہی ہوں میں لسی سے، ویسے دہی سے بھی عام طور پر لوگ بناتے ہیں، لیکن میں یہ جو ہم جاگ لگاتے ہیں نا مکھن کو، بالائی کو جاگ لگا کر مکھن بناتے ہیں اور بعد میں جو لسی بچ جاتی ہے اس کو میں نے چھان کر یوز کیا ہے۔ اور اس لسی سے اگر آپ کڑی بنائیں تو اس کو ہمیشہ چھان کر استعمال کریں، کیونکہ جو ریزیڈیوز ہوتے ہیں نا اگر آپ ان کو سیپریٹ نہیں کرتی ہیں تو جو کڑی ہے نا وہ اچھی نہیں بنتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ ریسیپی دیکھے گا اور ساتھ ساتھ ہم اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، منفی لوگوں سے دوری اختیار کریں۔ زندگی میں بہت سے لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہر بات میں خامیاں تلاش کریں گے۔ اگر عورت ان لوگوں کی باتوں کو دل پر لے لے تو ہر وقت خود کو کمتر محسوس کرنے لگتی ہے، اور یہی پھر احساس کمتری اسے ڈپریشن میں دھکیل دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے فاصلہ رکھنا سیکھیں، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ ہر وقت آپ کی تذلیل کرتے ہیں، آپ کی بات کا مذاق اڑاتے ہیں تو دل سے ان کا رشتہ ختم کر دیں۔
روزمرہ میں اگر کوئی دوست ہر وقت منفی باتیں کرے تو اس سے آہستہ آہستہ دور ہو جائیں. اپنی صحبت ان لوگوں سے رکھیں جو آپ کو ابھاریں، سراہیں اور مثبت توانائی دیں. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، روحانی وابستگی اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں. جب انسان دنیا سے ٹوٹتا ہے نا تو وہ اللہ سے جڑتا ہے. عورت جتنی بھی مظلوم ہو، جتنا بھی اس پر ظلم ہو رہا ہو، اگر وہ اپنے رب سے جڑ جائے تو سب کچھ سہ لیتی ہے. روحانی سکون صرف عبادات میں نہیں بلکہ دل میں کے سکون میں ہوتا ہے. روز صبح ایک تسبیح شکر کی پڑھیں، روز سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں، رات کو اللہ سے دل کی باتیں کریں. یہ سب ذہنی سکون کا بہترین ذریعہ ہیں. جتنا آپ اللہ سے قریب ہوں گی اتنا ہی آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اکیلی نہیں ہیں، رب آپ کے ساتھ ہے. تو ڈپریشن کیسے غالب آ سکتا ہے؟ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں. جسمانی صحت اور ذہنی سکون کا گہرا تعلق ہے. اگر عورت کی نیند ہی پوری نہ ہو، اس کی ڈائٹ صحیح نہ ہو، جسمانی سرگرمی نہ ہو کوئی بھی، تو وہ تھکن کا شکار ہو جاتی ہے اور یہی تھکن آہستہ آہستہ اسے ڈپریشن میں لے جاتی ہے. روزانہ صبح کچھ وقت واک کے لیے نکالیں، تازہ ہوا میں سانس لیں، واک کریں، متوازن غذا کھائیں اور وقت پر سونے کا معمول بنائیں. خود کو صحت مند رکھنے کا مطلب ہے خود کو ڈپریشن سے بچانا. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، مصروف رہیں، خود کو بیکار نہ چھوڑیں. فارغ وقت، تنہائی اور سوچوں کا طوفان، یہ 3 چیزیں عورت کو سب سے زیادہ توڑتی ہیں. اگر ایک عورت کے پاس دن بھر کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے نا تو وہ پھر کیا کرے گی؟ ماضی کی تلخیوں، رشتوں کی اذیتوں اور زندگی کے دکھوں کو بار بار سوچے گی. اور یہی سوچیں، یہی نیگیٹو سوچیں اسے اندر سے کھا جاتی ہیں. ہم عام طور پر اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ اکثر شادی شدہ خواتین جن کی سوشل لائف بہت کم ہوتی ہے یا پھر بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو دن بھر وہ اکیلی رہتی ہیں. یہی وقت اگر وہ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں نہ لگائیں تو وہ منفی سوچوں کی خوراک بن جاتی ہیں. مصروف رہنے کے لیے کوئی بھی چھوٹا سا کام ضرور شروع کریں، جیسے سلائی کڑھائی، کوئی آن لائن کورس کر لیں، کوئی یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کریں یا کوئی بھی مشغلہ، کوئی بھی ایسی ہابی جس میں آپ کو دل لگے. جب آپ دن بھر کچھ نیا سیکھیں گی نا یا کسی مفید کام میں اپنا ٹائم سپینڈ کریں گی تو دماغ بھی تازہ رہے گا اور آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، مثبت سوچ کو اپنائیں اور شکر گزار بنیں. ذہنی سکون جو ہے نا اس کا سب سے بڑا راز مثبت سوچ ہے. پازیٹیو سوچیں. اگر عورت ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ لینا تو وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ پھر چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. شکر گزاری آپ کو مایوسی سے بچاتی ہے، جبکہ ناشکری جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں کمزور ہی بناتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کی زندگی میں کچھ کمی ہے تو یہ مت دیکھیں کہ کیا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کچھ دیا ہے آپ کو. لیکن ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. جو اتنی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ہم وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، صحت ہے، اولاد ہے، چھت ہے، عزت ہے، یہ سب نعمتیں ہیں. ہر روز صبح ایک کاغذ پر 3 چیزیں لکھیں، زیادہ نہیں، بس 3 چیزیں روز لکھیں جن پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہیں. چند دن آپ محسوس کریں گی کہ یہ تو بہت ساری نعمتیں ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دی، اور آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا اور زندگی سے محبت بڑھ جائے گی. آپ یہ آزما کر دیکھ لیں. یاد رکھیں جو عورت زندگی کو مثبت انداز میں، پازیٹیو وے میں دیکھنا سیکھ لیتی ہے نا وہ سب سے طاقتور عورت بن جاتی ہے. وہ حالات کا مقابلہ ہر طرح سے کر سکتی ہے. سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، رشتوں میں اپنی حد مقرر کریں اور خود کو بچائیں. عورت کیا کرتی ہے؟ اکثر رشتوں میں اپنی حدیں ہی بٹا دیتی ہے. وہ ماں، بیوی، بیٹی یا بہن کے رشتے میں اتنی ڈوب جاتی ہے، اس قدر ڈوب جاتی ہے کہ اپنی ذات تک بھول جاتی ہے. وہ ہر وقت سوچتی ہے تو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، چاہے اس کی اپنی خوشیاں قربان ہو جائیں. مگر ایسا کب تک؟ اگر کوئی رشتہ مسلسل تکلیف دے رہا ہے تو وہاں خاموشی نقصان دہ بن جاتی ہے. عورت کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ رشتوں میں محبت ہو مگر عزت نفس کی قربانی نہیں. اگر شوہر یا سسرال آپ کو کمتر محسوس کرواتے ہیں نا تو وہاں بات کرنا سیکھیں. اگر کوئی رشتہ آپ کی ذہنی صحت پر اثر ڈال رہا ہے تو اس سے فاصلہ اختیار کریں، اس سے تھوڑا ڈسٹینس مینٹین کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی بہن ہر وقت آپ پر تنقید کرتی ہے، وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ رہنے والا، یا ساس ہر بات پر تانا دیتی ہے، تو وہاں خاموشی کے بجائے حد قائم کرنا سیکھیں.
اپنے عزت نفس کا تحفظ کریں، ورنہ ڈپریشن آپ کی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ جائے گا۔ تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے آخر میں صرف میں اتنا ہی کہوں گی کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کمزور نہیں ہیں، آپ ایک جہان ہیں، ایک چراغ ہیں جو اپنے دامن سے اندھیروں کو ختم کرتے ہیں۔ تو وہ آپ ماں ہیں جو زندگی کو جنم دیتی ہے، بیوی ہو جو گھر کو جنت بناتی ہے۔ خود کو پہچانیں، اپنی ذات سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے دکھوں کو الفاظ میں ڈھال اور اپنے رب سے لو لگا کر۔ ڈپریشن کوئی دائمی قید نہیں ہے، یہ ایک لمحاتی اندھیرا ہے، وقتی طور پر آپ کو فیل ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے اندر سے ایک ایسی روشنی نکال سکتی ہیں جو نہ صرف آپ کو جگمگا دے گی بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید بن جائیں گی۔ آپ آج کا دن نئی شروعات کریں، آپ کافی ہیں، آپ مکمل ہیں، آپ قابل فخر ہیں۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔